رانجھا صاحب، یہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے آپ کی حکومت بھی کرتی رہی ہے، لیکن اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ آج خبریں جو آئی ہیں، تو اگر او جی ڈی سی ایل بھی ہو جائے گی پرائیویٹائز، پی پی ایل بھی ہو جائے گی، پاور پلانٹس بھی ہو جائیں گے، تو ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. نہیں، میں صرف ایک کریکشن کر رہا ہاں ہوں. کر دیں. یہ جو تینوں ہیں یہ بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہی پرائیویٹائزیشن میں ڈالی تھی. اچھا انہوں نے ہاں، ڈالی تھی، ہم ٹھیک نے ہے. صرف نکالی نہیں. آپ نے نکالی نہیں، یہ آپ کی پالیسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، تو کیا آپ دونوں مل کر عوام کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر رہے؟ دیکھیں اگر تو اس پہ کوئی تعلق نہیں. ویسے میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، لیکن بات یہ کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا بینک چلانا، گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں کرنا. جو کمرشل وینچرز ہوتے ہیں گورنمنٹ اس کو اگر کرے گی تو کہیں نہ کہیں اچھے بھی ہو سکتے ہیں. او جی ڈی سی ایل یا یہ پاور پلانٹس کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہمیں اس چیز پہ دیکھنا چاہیے کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں، جو ویلفیئر اورینٹڈ ہے پبلک کے، عوام کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹ سے لنک ہوتے ہیں، ایسے ادارے جو ہیں ان کو ہمیں رکھنا چاہیے. یہ میری ایک اپنی ذاتی اوپینین ہے. دیکھیں آپ اگر جس طرح آپ کا ایس ایم ای ہے، اسمال میڈیم بینک جو انٹرپرائز بینک ہے، دیکھیں وہ لون دے رہا ہے غریب لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کو. ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ان کی طریقہ کار وہ نہیں ہے جو یہ کمرشل بینکس کے ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے غریب لوگوں کو لاکھ لاکھ روپیہ لون، سلائی مشین کسی کو دے رہا ہے، کسی کو 4 بھینسیں لے کے دے رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا وہ اس طرح کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. اب یہ ویلفیئر کا کام ہے. کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں. جس طرح اب آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ او جی ڈی سی ایل ہو گئی یا پاور پلانٹس ہو گئے، اور یہ گورنمنٹ کو کہیں پہ سبسڈیز بھی دینی پڑتی ہیں. اب ہمارے پاس کے ایس سی کی ایک مثال موجود ہے، یا ہمارے پاس ایسے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، پاور پرچیز ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس کے بیچ میں جو ریٹس نیگوشیٹ ہوئے تھے وہ آج تک ہم ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پاور پالیسی فیل کہہ رہے ہیں اس وقت کی. تو ہمیں یہ چیزیں ضرور سامنے رکھنی چاہیے. ہاں اگر گورنمنٹ یہ فیل کرے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے موجود، اور ہم ان کو پرائیویٹائز کر کے بھی ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں آنے والے وقت میں بلیک میل نہیں ہوں گے ان کے ان اداروں کے ملازمین تو فارغ ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں، وہ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات ہے حامد صاحب، بات ہے پرفارمنس بیسڈ. اگر ایک بندے نے کام کرنا ہے تو اس کو ڈر نہیں لگتا کہ میرا باس کون ہوگا. اگر ایک بندہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لینے کا عادی ہے، کام نہیں کرتا، اور اس کو پتہ ہے کہ اوپر سے اب سرکار یا مینجمنٹ چینج ہونے والی ہے، وہ رولا ڈالے گا کیونکہ اس کو عادات پرانی سسٹم کی ڈلی. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ جو لوگ رولا میرا ڈالتے یہ ہیں خیال ہے، پرائیویٹائزیشن کے خلاف، رولا ڈالنے والے لوگ عام طور پہ وہ لوگ ہیں جن کو مفت کی کھانے کی عادت ہے؟ کچھ اداروں میں اس طرح کے لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں جو بالکل آپ دیکھیں جو پولیٹیسائز ہو چکی ہیں. کئی ایسے ادارے ہیں جس میں پولیٹیسائز ہو چکی ہیں یونینز، ٹھیک ہے. اور جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ادارہ نہیں چلنے دیتے، وہ کام نہیں ہونے دیتے، پھر ان کا یونین کا سیٹ اپ اتنا اسٹرانگ ہے کہ مینجمنٹ کو گھٹنوں پہ بھی لے آتے ہیں. اچھا اب اس پہ آپ کا کیا خیال ہے سسی پرجو صاحبہ؟ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ ہمارے سامنے مثال ہے، پاکستان سٹیل ملز اتنا بڑا ادارہ تھا، یونین کے قابو آیا اور کافی خرابی ہوئی. دیکھیے اسٹیل مل بالکل ایک تو بہت بڑا تحفہ تھا محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی نے اگر 2 ایسے قدم اٹھائے ہوں گے جس سے تھوڑا بہت اتنی اچھی کارکردگی یا اس حوالے سے فیصلے تنقید کے زد میں آئیں گے، تو اس کے کمپیریزن میں 10 فیصلے اچھے بھی کیے ہوں گے. لیکن یہاں ابھی صورتحال میر صاحب یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان ہے، معاشی مسائل ہیں فیڈرل لیول پر بھی. صبح ابھی دیکھیں سندھ میں بھی آپ دیکھیں، مثال دے رہی ہوں کہ وہاں بھی اتنی کٹوتیاں کی گئی ہیں ایف سی میں، اور ابھی تنخواہوں کی بھی مشکل سے ہمیں فیڈرل لیول پر بھی معاشی مسائل ہیں، اس سے نکلنا پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رانجھا صاحب نے ابھی کہا کہ پاکستان کی جو میجورٹی عوام کی وہ 2 وقت کی بھی کھانے کی مشکل پڑی ہوئی ہے. اب اس میں پہلے ہی آپ دیکھیں کہ پانی سے لے کر بجلی سے لے کر پیٹرول سے لے کر خاص کرے گیس، جو ابھی ونٹر کا سیزن تھا، ابھی ہم نے دیکھا کوئٹہ میں کیا یعنی مشکل صورتحال کا منظر تھا. وہاں اتنی گیس لوڈ شیڈنگ تھی، اور خاص کر وہ صوبے جو پروڈکشن میں سب سے زیادہ آگے ہیں ابھی. اور اس پر ظلم یہ کہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو اوور بلنگ کیے، جس کل بھی ہم نے بات کی، تو پیٹرولیم کی وزیر صاحب یہ آخر تک نہیں بتا سکے. جب میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی 30% آپ کی جو ہے وہ خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زیادہ بل جو ہے وہ جینیون نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہے، تو ہمیں یہ نہیں بتا سکے کہ وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی. باقی آئے بائیں شائیں، یعنی یہ چیزیں، ایسی کوئی بھی چیز، ایسی کوئی بھی پالیسی جو زیادہ لوڈ بڑھائے، جو عذاب بنائے، کیونکہ پہلے ہی ہم اس زد میں ہیں، تو یہ اداروں کے حوالے سے بھی فیصلے جو ہے
وہ کرنے پڑیں گی, زیادہ بوجھ نہ ہو کہ وہ جو پرائیویٹ جو بھی کمپنیز آئیں گی, نیچرلی ہم نے دیکھا ہے. نہیں تو آپ بتائیں نا, حل بھی تو دیں نا. ہم تو آپ کے سامنے 157 ارب روپے کا قرضہ ہے, 48 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہر سال آتا جا رہا ہے. آپ بتائیں کیا اچھا آپ کمیٹیز کو بہتر طریقے سے چلائیں. اپوزیشن بیٹھی, ہم کہتے ہیں ہر چیز کا حل پارلیمنٹ میں ہے, وہاں ابھی کمیٹیز ابھی بنی ہیں, اس میں جو ہے بحث کروائیں. 5 سال رہے آپ نے بتایا نا. نہیں یہ کہنا کہ 5 سال رہے یہ کچھ بھی ہو, ایک تو بہت سارے ایشوز ایک سوال میں کرنا کلیکٹیو چاہتا ہوں. وزڈم کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن اپوزیشن کو سننا پڑے گا. آپ نے بات کی نا اوور بلنگ کی, تو چوئی صاحب آپ کو ایک بات کا اچھی طرح پتہ ہے, مجھے آئی نو کہ آپ اویئر, یو آر ویری ویل اویئر کہ یہ جو گیس کے بل آئے پچھلے 1-2 مہینے میں, تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کی ایک تو متعلقہ وزارت سے کہا کہ آپ انکوائری کریں, ایک انہوں نے خود بھی انکوائری کروائی. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس انکوائری میں پرائم منسٹر کو پتا چلا کہ جو 30% بل دیے گئے تھے اس میں فراڈ تھا, اوور بلنگ تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ. پرائم منسٹر جو ہے اس کو پتا چل گیا ہے, تو متعلقہ لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے, اور جن لوگوں کو زیادہ بل بھیجے گئے ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی, ان کی کیا ایڈجسٹمنٹ؟ نہیں وہ جو اوور بلنگ کا تو پی ایم صاحب نے پہلے میسج کر دیا ہے کہ جو ان کو اوور بل آیا ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کریں اگلے بلز میں, تو وہ ان کے اگلے بل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے, وہ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. جو آپ نے کلپریٹس کا کہا ہے, دیکھیے 2 DG جو ہے نا وہ پہلے ہی اس میں فارغ ہو چکے ہیں, لیکن اس پہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اب ایک بہت ہی کمپریہنسو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرائی ہے, اس کی رپورٹ میرا خیال اگلے 15-20 دنوں میں وہ پوری مل جائے گی, اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ایکشن. تو اس کا دیکھیں نا, جب وہ آپ نے خود ہی بتا دیا آپ کی کمپریہنسو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, تو اس میں صرف آپ جو متعلقہ سرکاری لوگ ہیں انہی کو فارغ کریں گے, جو متعلقہ وزیر ہے وہ جواب دہ نہیں ہے؟ نہیں, وزیر تو بھی آیا ہے نا, اس نے تو اس کا غلام سرور خان صاحب نے تو کرایا ہے. سب سے پہلے یہ پوائنٹ آؤٹ کس نے کیا ہے کہ بل جو ہے وہ اوور آ رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو غلام سرور خان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ آپ لوگ گیزر استعمال کرتے ہیں اور گیزر ایک لگژری آئٹم ہے, اس لیے آپ کو زیادہ بل آئے. ایک لائن انہوں نے ٹھیک ہے ٹی وی پہ غلط کر دی. پرابلم یہی ہوتی ہے, ہم جو ہے نا یہ ویسے یہ ہم سب کا پرابلم ہے, ہم لیٹ سے اگر 2 گھنٹے ٹی وی پہ ہونا 1 گھنٹہ 58 منٹ صحیح بولے ہیں, کوئی نوٹ نہیں کرے گا, 1-1.5 منٹ کی غلطی ہوگی, وہی کلپ بار بار چلتا رہے گا, دیکھا اس نے غلط بول دیا. تو خان صاحب سے 1 سیکنڈ کی غلطی ہوگی, لیکن آئی کین ایشور یو یہ غلام سرور خان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ کہا کہ یہ بلنگ اوور بلنگ ہو رہی ہے. تو آپ ایگری ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں جو فواد صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت چلا رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں رسپانسبلٹی جو ہے اس کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, اور اس طرح کی نیگلیجنس ایک گورنمنٹ کو گرا سکتی ہے. یہ جو بلز گئے ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو اگر یہ ان کے خلاف انکوائری نہیں کریں گے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہوگی. یہ اگر انڈیا جو ہے یہ اٹیک نہ کرتا تو لگتا ہے کہ یہ اٹیک عوام کی طرف سے ہو جانا تھا. یہ بالکل جو ابھی بھی دیکھیں جو ایڈجسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے وہ 7-8 ماہ کے یا 9 ماہ کے عرصے کے بیچ میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی, اور لوگوں کو بہت بڑی ہٹ لگی ہے اور عام آدمی کو لگی ہے. ان کو فی الفور یہ کرنا چاہیے کہ جو منسٹر ہیں ان کو اگر دیکھیں اگر میرا جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ خراب ہو گیا اور وہ میرے باقی جسم میں بھی زہر ٹرانسفر کر سکتا ہے تو بہتر ہے اس کو کاٹ دیں. اب اس میں یہ بچانا کہ جی اگر وہ میرے منسٹر ہیں, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہو, لیکن وائکیریس لائبلٹی یا نیگلیجنس کہیں نہ کہیں سے تو مل جاتی ہے. منسٹر صاحب کے خلاف کارروائی کرنی ہے نہیں کرنی ہے ان کا اپنا استحقاق ہے, لیکن 6 مہینے ہیں انہوں نے تو پیچھے پہ گئے, آگے ہمارا 2 میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے نہیں کرنی یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے, لیکن جن لوگوں کو آپ نے بل ٹھوکے ہیں ان کو تو ریلیف دیں. واپس